پارہ نمبر 11 شروع کرتے ہیں. یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون الى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون. یہ لوگ تمہارے سامنے عذر یا ایکسکیوز پیش کریں گے جب تم ان کے پاس واپس جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ یہ عذر پیش مت کرو، ہم کبھی تم کو سچا نہیں سمجھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو تمہاری خبر دے چکا ہے اور آئندہ بھی اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کارگزاری دیکھ لیں گے. پھر ایسے کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، پھر وہ تم کو بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے. میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ جو کچھ مسلمان ایسے تھے جو بوڑھے ہونے کی وجہ سے یا پھر یا پھر ان کے پاس خرچ میسر نہ ہونے کی وجہ سے وہ جنگ کے لیے کوئی سامان خرچ نہیں پاتے تھے کہ وہ کوئی گھوڑا وغیرہ خرید سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا کہ آپ ان کو دے دیتے، تو وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنسو بہا رہے تھے اور وہ جو ہے وہ رو رہے تھے کہ ہم جو ہے وہ اس میں جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے. تو یہاں پر یہ مسلمانوں کی جس گروہ کا ذکر تھا ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس اپنی سواریاں بھی نہیں تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو کہا تھا کہ میرے پاس بھی سواریاں نہیں ہیں. اس پر ان کو بہت زیادہ صدمہ ہوا تھا اور بے اختیار ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے تھے. اور اس کے بارے میں نے آپ کو حدیث بھی بتائی تھی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں جو مدینے میں ہی موجود ہیں، لیکن تم جس راستے پر جس وادی کو بھی طے کرتے ہو وہ بھی تمہارے ساتھ اجر میں برابر کے شریک ہیں. لیکن اب یہاں پر کچھ دوسرے لوگوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اس آیت میں 94 میں کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کوئی بھی عذر پیش کرے ہم تم کو کبھی بھی سچا نہیں سمجھیں گے، کیونکہ یہ لوگ جو تھے انہوں نے بغیر کسی ریزن کے اور جو ہے وہ جنگ میں شرکت سے گریز کیا، جبکہ اس میں جنگ کرنا ضروری تھا، اور ان کے پاس کوئی اعتراض یا کوئی ایکسکیوز ایسا نہیں تھا، لیکن وہ بعد میں باتیں بنانے لگے کہ کہیں ہم سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض نہ ہو جائیں، لیکن پہلے انہوں نے ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہاں وہ اب تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ جب تم ان کے پاس جاؤ گے تاکہ تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو، تو تم ان کو ان کی حالت پر چھوڑ دو. یہ لوگ بالکل گندے ہیں اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے ان کاموں کے بدلے میں جن کو وہ کرتے تھے. یہ اس لیے قسمیں کھائیں گے کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو اللہ تعالیٰ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. تو ان 3 آیات کا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس میں ان منافقین کا ذکر ہے جو تبوک کے سفر میں مسلمانوں کے ساتھ نہیں گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جب بخیر و عافیت واپسی ہو گئی تھی تو اپنے ایکسکیوزز پیش کر کے ان کی نظروں میں وفادار بننا چاہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا کہ جب تم ان کے پاس آؤ گے تو یہ عذر پیش کریں گے، لیکن تم ان کو کہہ دینا کہ اپنے عذر پیش نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اصل حال سے ہم کو باخبر کر دیا ہے، اور ایون اگر آپ ان کو معاف بھی کر دیں گے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے تو وہ لوگوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ہم ان کو نہیں معاف کریں گے کیونکہ یہ بہت ہی فاسق ہے، یعنی اطاعت سے گریز اور فرار کا راستہ انہوں نے اختیار کیا ہے. تو پھر ان کے اس گناہ کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ ان سے کیسے راضی ہو سکتا ہے. دیہاتی لوگ کفر اور نفاق میں بہت سخت ہیں. اب اس آیت میں جو جن منافقین کا ذکر ہے وہ مدینہ شہر میں رہائش پذیر تھے جو ابھی ہم نے پہلے پڑھی، اور کچھ منافقین وہ بھی تھے جو مدینہ کے باہر دیہاتوں میں رہتے تھے. تو دیہات کے ان باشندوں کو آراب کہا جاتا تھا جو آرابی کی جمع ہے. تو شہروں کے شہر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے اخلاق اور کردار کے مقابلے میں ان کے اندر تھوڑا سا روکھا پن اور سختی پائی جاتی تھی. تو ان میں جو کافر اور منافق تھے وہ بھی شہریوں سے زیادہ سخت اور احکام شریعت سے بالکل بے خبر تھے. تو یہاں پہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ دیہاتی لوگ جو ہیں وہ کفر اور نفاق میں بہت زیادہ سخت ہیں، اور ان کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ ان کو احکام کا علم نہ ہو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے ہیں. اور اللہ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے. اور ان دیہاتیوں میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو جرمانہ سمجھتے ہیں. غرم جو ہے وہ تاوان یا جرمانے کو کہتے ہیں، یعنی ایسا خرچ کرنا جو انسان کو بہت ہی ناگوار اور مشکل سے کرنا پڑے، اور تو مسلمانوں کے واسطے برے وقت کے اور منتظر رہتے ہیں، یعنی مصائب اور آلام کے وہ منتظر رہتے ہیں کہ کب مسلمان ان مصائب کا شکار ہوں. یعنی مسلمانوں کے ساتھ برا ہونے پر خوش ہوتے ہیں، اور اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اور بعض اہل دیہات میں سے بھی ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس کو اللہ کا قرب حاصل ہونے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بتاتے ہیں.
تو یہ دوسرے قسم کے اعراب تھے جن کو اللہ نے شہر سے دور رہنے کے باوجود وہ اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے تھے، اور اس کی توفیق اللہ کی طرف سے تھی، تو وہ باقی لوگوں سے مختلف تھے۔ تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کردہ مال کو جرمانہ سمجھنے کی بجائے اللہ کا قرب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو یہاں پہ انہی کے طرز عمل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں، اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہمیں اللہ کی قرب حاصل ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذریعہ بتاتے ہیں، کیونکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے حق میں دعائیں خیر کریں گے جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں گے۔ یاد رکھو کہ ان کا یہ خرچ کرنا بے شک ان کے لیے موجب قربت ہے، ان کو اللہ تعالیٰ ضرور اپنی رحمت میں داخل کرے گا، ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، یعنی جو سب سے پہلے سابقون ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں، یعنی یہاں پر بھی اس آیت میں بھی تین لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، تین طرح کے گروہ۔ ایک مہاجرین کا جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر مکہ اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی، اور دوسرے انصار جو مدینے میں رہائش پذیر تھے، انہوں نے بھی ہر موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی۔ اور دوسرے انصار تھے، اور تیسرے یعنی اس میں یہاں ان دو گروہوں کے جو سب سے سبقت لے جانے والے تھے ان کا ذکر ہے، جنہوں نے اسلام قبول کر کے سبقت کی، اور تیسری قسم کا گروہ وہ تھا جو ان مہاجرین اور انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ پیروکار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ابھی ان کا سب کا ذکر یہاں پر آ رہا ہے اس آیت میں۔ فرمایا کہ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر دیے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ نے ان کی جو بھی نیک کام تھے ان کو قبول کر لیا، اور جو انسان ہونے کے ناطے ان سے جو لغزشیں ہوئی، کوتاہیاں ہوئی، وہ ان پر ناراض نہیں ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری کوتاہیاں معاف کر کے ان کو جنت میں پہنچا دیا، جہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہاں پر ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ وہاں پر ہمیشہ رہیں گے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور کچھ تمہارے گرد و پیش والوں میں سے اور کچھ مدینے والوں میں سے ایسے منافق بھی ہیں جو نفاق پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ نفاق کو چھوڑنے پر تیار ہی نہیں ہے، ان کو ہدایت کی توفیق ہی نہیں ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں جانتے، ان کو ہم جانتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم ان کو دوہری سزا دیں گے، یعنی دنیا میں بھی ان کو ذلت و رسوائی ہوگی اور آخرت کا بھی عذاب ہوگا، پھر وہ بڑے بھاری عذاب کی طرف بھیجے جائیں گے۔ اور کچھ اور لوگ ہیں جو اپنی خطا کے اقراری ہیں، یعنی یہ وہ مخلص مسلمان تھے جو بغیر عذر کے صرف کاہلی کی وجہ سے تبوک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے تھے، لیکن جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے کوئی ایکسکیوز نہیں دیا، بلکہ انہوں نے کیا کیا، اعتراف گناہ کر لیا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو ہے وہ اپنی غلطی کی وجہ سے نہیں جا سکے، ہمارا کوئی ایکسکیوز نہیں تھا، صرف ہم کاہلی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ تو یہاں انہی کا ذکر ہے جنہوں نے ملے جلے عمل کیے، کچھ بھلے اور کچھ برے، یعنی بھلے سے مراد وہ اعمال صالحہ ہیں جو وہ جہاد میں جانے سے پہلے کرتے رہے تھے، اور کچھ برے یہی ہیں کہ ان کا کاہلی میں تبوک میں جانے سے پرہیز کرنا۔ اللہ سے امید ہے کہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ امید اور یقین دلا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کی طرف انہوں نے رجوع کر لیا ہے اور اعتراف گناہ کر لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ یقیناً ان کو معاف کر دے گا، وہ بڑی مغفرت والا اور بڑے رحم فرمانے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے، ان کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پاک صاف کر لیں، اور ان کے لیے دعا کیجئے، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ ان سے کچھ صدقہ بھی لے لیجئے جو ان کی تطہیر اور ان کا تزکیہ کر دے گا، اور اس کے علاوہ ان کے لیے دعا بھی کیجئے، دعائے خیر کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے اور ان کے صدقے کو قبول کر لے۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ان کے لیے موجب اطمینان ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا ہے اور خوب جانتا ہے۔ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات قبول فرماتا ہے؟ یعنی اگر حلال کمائی سے ہوگا تو اللہ تعالیٰ صدقات میں اضافہ کرتا ہے اور صدقات کو قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے صدقے کی اس طرح پرورش کرتا ہے
جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ کھجور کے برابر صدقہ بڑھ چڑھ کر احد پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ یعنی تھوڑا سا بھی صدقہ ہے اگر ہم اللہ کی راہ میں نیک نیتی سے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے اور کئی گنا کر دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ کہہ دیجئے تم عمل کیے جاؤ، تمہارے عمل اللہ خود دیکھ لے گا، اور اس کا رسول اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایمان والے بھی دیکھ لیں گے، اور ضرور تم کو ایسے کے پاس جانا ہے جو تمام چھپی اور کھلی چیزوں کا جاننے والا ہے، سو وہ تم کو تمہارا کیا ہوا سب کچھ بتلا دے گا۔ اور اب یہاں پر دوسرے کچھ ان کا ذکر ہو رہا ہے صحابیوں کا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آ جانے تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔ یعنی جنگ تبوک میں پیچھے رہنے والے ایک تو منافق تھے، اور دوسرے جو بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے، جن کا پیچھے آیت میں ذکر ہوا کہ انہوں نے غلطی کا اعتراف کر لیا تھا۔ اور اس آیت میں اسی گروہ کا ذکر ہے، ایک اور گروہ تیسرا کہ جس کو معافی نہیں دی گئی تھی، یعنی انہوں نے غلطی کا اعتراف تو کر لیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی عنایت نہیں فرمائی تھی، تو یہاں پر انہی کا ذکر ہے اس آیت میں۔ تو فرمایا کہ ان کا حکم، ان کا معاملہ اللہ کے حکم آنے تک ملتوی ہے، یعنی ابھی تک ہمیں نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کو معاف کیا ہے یا ان کو نہیں معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو سزا دے گا یا ان کی توبہ کو قبول کر لے گا، یعنی اگر غلطی پر اصرار کریں گے تو پھر سزا ملے گی، اور اگر خالص توبہ کر لیں گے تو پھر امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت کرنے والا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے ان اغراض کے لیے مسجد بنائی ہے کہ ضرر پہنچائیں۔ آپ کو پتہ ہے نا مسجد زرار کے بارے میں، کہ انہوں نے مسجد زرار پہنچائی تھی اور وہاں بنائی تھی، اور اس میں وہ کیا کرتے تھے، کفر کی باتیں کرتے تھے، مسلمانوں کے خلاف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کرتے تھے۔ تو اس مسجد کو ڈھانے کا حکم تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کے نماز پڑھائیں۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے، اور کفر کی باتیں کریں اور ایمانداروں میں تفریق ڈالیں اور اس شخص کے قیام کا سامان کریں جو اس سے پہلے سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے۔ تو یہاں پر ان کی قبیح حرکت کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے ایک مسجد بنائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باور کرایا کہ بارش، سردی اور اس قسم کے موقعوں پر بیمار اور کمزور جو مسلمان ہیں ان کو دور تک جانے میں تکلیف پیش آتی ہے، تو ان کی سہولت کے لیے ہم نے یہ مسجد بنائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چل کر نماز پڑھیں تاکہ ہمیں بھی برکت حاصل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کے لیے بالکل تیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں واپسی پر وہاں پر آ کر نماز پڑھوں گا، کیونکہ آپ کو تو غیب کا علم نہیں تھا، لیکن واپسی پر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اصل مقصد کو بے نقاب کر دیا، جس سے وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ وہاں پہ نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ گواہ ہے اور وہ بالکل جھوٹے ہیں۔ وہ قسمیں کھا رہے تھے بجز بھلائی کی اور ہماری کوئی کچھ نیت نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ گواہ ہے اور وہ بالکل جھوٹے ہیں، اور اللہ سے بڑھ کے کون گواہ ہو سکتا ہے۔ جھوٹی قسمیں کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریب دے رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فریب اور مکر سے بچا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا، یعنی جو آپ نے کہا تھا نا کہ میں واپس آ کے نماز پڑھوں گا، تو آپ کو منع کر دیا گیا، تو پھر آپ نے وہ نماز نہیں پڑھی تھی وہاں پہ، اور جا کے چند ساتھیوں کو بھیج کر وہ مسجد کو گرا دیا تھا، کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ یہ مسجد اللہ کے تقوی کے لیے نہیں ہے بلکہ کسی اور سازشیں کرنے کے لیے ہے۔ تو فرمایا کہ آپ اس میں کبھی کھڑے نہ ہونا، البتہ جس مسجد کی بنیاد اول دن سے تقوی پر رکھی گئی ہے وہ اس لائق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کھڑے ہوں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد مسجد قباء ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تو دونوں ہی ہو سکتی ہیں۔ اور اس میں ایسے آدمی ہیں کہ وہ خوب پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس سے مراد اہل قباء ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم ڈھیلے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی استنجا کرنے کے لیے وہ لوگ مٹی کے ڈھیلے پہلے زمانے میں استعمال کرتے تھے نا، اگر پانی نہ آئے تو وہ کہتے ہیں ہم پانی بھی استعمال کرتے ہیں، تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی طہارت کی تعریف کی اس آیت میں۔ فرمایا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ خوب پاک ہے اور پاک ہونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں جا پڑے۔
یعنی یہاں پر اس آیت میں مومن اور منافق کی عمل کی مثالیں دے کر فرمایا جا رہا ہے کہ مومن کا جو عمل ہے وہ اللہ کی تقوی پر اور اس کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، اور منافق کا جو عمل ہوتا ہے وہ ریاکاری اور فساد پر مبنی ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح سے ہے جس طرح زمین کا ایک ایسا حصہ ہے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، نیچے سے مٹی کو کاٹتا جاتا ہے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، نیچے کا زمین کا حصہ بالکل کھوکھلا ہو جاتا ہے، اگر کوئی عمارت اس پہ تعمیر کی جائے تو وہ فوراً گر پڑتی ہے۔ تو ان کا جو منافقین کا مسجد بنانے کا جو عمل ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جہنم میں لے کے گر جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو سمجھ ہی نہیں دیتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی، ہاں مگر ان کے دل ہی اگر پاش پاش نہ ہو جائیں، یعنی وہ موت سے ہمکنار نہ ہو جائیں تو خیر، تو خیر ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا علم والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی، یعنی ایک سودا اللہ نے ان سے کر لیا ہے، جو پچھلی کتابوں میں بھی تھا اور قرآن میں بھی تھا، کہ اللہ تعالیٰ نے کیا عہد کیا تھا کہ اگر تم اپنی جانیں اور مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، تو پھر تمہیں جنت ملے گی، ٹھیک ہے، جنت میں تم جاؤ گے۔ تو یہ اللہ کے فضل و کرم کا بیان ہے کہ اس نے مومنوں کو ان کی جان و مال کے عوض جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کی جنت عطا فرمائی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ کون اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے، یعنی پیچھے جو آسمانی کتابیں آئیں ان میں بھی اس وعدے کا ذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے عہد کو پورا کرنے والا ہے۔ تو تم لوگ اپنی اس بے پر یا اس تجارت پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ۔ تو مسلمانوں کو خوشی منانے کو کہا جا رہا ہے، اور خوشی اسی وقت منائی جاتی ہے جب مسلمانوں کو بھی یہ سودا منظور ہو جائے، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اب ان کی تعریف بتائی جا رہی ہے، کون سے مومن ہیں جو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کی اور اس کو پورا کیا، اس عہد کو۔ وہ ایسے ہیں جو توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرنے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اور یہاں پہ سائحین کا جو ورڈ یوں ہے سائحون، تو اس میں روزہ رکھنا بھی مراد ہے، یا پھر اللہ کی راہ میں، حق کی راہ میں سفر کرنے والے مراد ہیں، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے اور بری باتوں سے باز رکھنے والے، اللہ کی حدود کا خیال رکھنے والے۔ تو یہاں پر مومنوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں جن سے اللہ نے ان کی جانوں اور مالوں کا سودا کیا ہے، ان میں یہ ساری خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ ایسے مومنین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ تو مومن کامل وہی ہے جو قول اور عمل میں اسلام کی تعلیمات کا عمدہ نمونہ ہو، اور ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہو جن سے اللہ نے اس کو روک دیا ہو، اور وہ حدود کو پامال نہیں کرتا، اللہ کی بتائی ہوئی حدود کے مطابق عمل کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعا مانگیں، اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ دوزخی ہیں۔ تفسیر بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بزرگ وہ چچا تھے ابو طالب، ان کا جب آخری وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جبکہ ان کے پاس ابو جہل اور عبداللہ بن امی بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیجئے تاکہ میں اللہ کے ہاں آپ کے لیے حجت پیش کر سکوں۔ ابو جہل اور عبداللہ بن امی نے کہا، اے ابو طالب، کیا عبد المطلب کے مذہب سے انحراف کرو گے، یعنی ان کو بہکایا، یعنی مرتے وقت یہ کرو گے؟ تو اسی حال میں پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے روک نہیں دیا جائے گا میں ان کے لیے بخشش مانگتا رہوں گا، استغفار طلب کرتا رہوں گا۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اس میں مشرکین کے لیے مغفرت کرنے سے روک دیا گیا تھا، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ وما کان استغفار ابراہیم علی ابیہ الا ام موعدۃ وعدہا ایاہ، اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت مانگنا وہ صرف وعدے کے سبب سے تھا جو انہوں نے اس سے وعدہ کیا تھا، پھر جب یہ بات اس پر ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے محض بے تعلق ہو گئے۔
یعنی ان کو یہ بات واضح ہو گئی کہ میرا باپ اللہ کا دشمن ہے اور جہنمی ہے، تو پھر انہوں نے اس اظہار سے برات کر دیا تھا اور اس کے بعد پھر اپنے باپ کی مغفرت کی دعا نہیں کی تھی۔ واقعی ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل اور بردبار تھے، تو انہوں نے جو ابتدا میں مغفرت کی دعا مانگی تھی اپنے والد کے لیے، وہ بھی مزاج کی نرمی اور حلیمی کی وجہ سے تھی۔ اور اللہ ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہدایت کرنے کے بعد گمراہ کر دے، جبکہ ان چیزوں کو صاف صاف نہ بتا دے جس سے کہ وہ بچیں۔ یعنی جب تک کہ جیسے شراب کے بارے میں جب تک حکم نہیں آیا تھا حرام ہونے کا یا ممنوع ہونے کا، تو اس وقت تک جن لوگوں نے شراب پی تو ان کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گئے۔ صرف پکڑ اس کی ہوگی کہ جب چیزیں واضح ہو گئی، ہدایت کا پیغام ان کو پہنچ گیا اور پھر بھی انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، تو پھر وہ گناہ ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ بلا شبہ اللہ ہی کی سلطنت ہے، آسمانوں اور زمین میں وہی جلاتا ہے اور مارتا ہے، اور تمہارا اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے حال پر توجہ فرمائی اور مہاجرین اور انصار کے حال پر بھی، جنہوں نے ایسی تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا۔ تو جنگ تبوک جو ہے نا، اس کو تنگی کا وقت بھی کہتے ہیں، کیونکہ موسم بھی سخت گرم تھا، دوسرے فصلیں بھی تیار تھیں، اور تیسرے سفر جو تھا وہ خاصا لمبا تھا اور وسائل کی کمی بھی تھی، تو اس کو جیش الاسرا کہا جاتا ہے، یعنی تنگی کا سفر یا تنگی کا قافلہ۔ تو یہاں پر انہی مسلمانوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے تنگی کے وقت پیغمبر کا ساتھ دیا، مشکل کے وقت، اس کے بعد کہ ان میں سے ایک گروہ کے دلوں میں کچھ تزلزل ہو چکا تھا۔ اب یہ اس دوسرے گروہ کا ذکر ہے جو تھوڑا سا ان کو جو ہے وہ تردد ہوا تھا، لیکن پھر جلد ہی وہ اس کیفیت سے نکل آئے تھے اور بخوشی جہاد میں شریک ہو گئے تھے۔ یعنی ان کے دین میں کوئی کمی نہیں آئی تھی، بس جیسے ایک چھوٹا سا ان کے دل میں خیال آیا کہ ہم بھی چلو نہیں جاتے جنگ میں، لیکن پھر وہ اس کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ پھر اللہ نے ان کے حال پر توجہ فرمائی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان سب پر بہت ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اب یہاں سے ان تین مسلمانوں کی بات ہوگی صحابہ کی، جن کی توبہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے غلطی کا اعتراف کر لیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان کی توبہ جو ہے وہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی تھی، تو سب لوگ وہی کا انتظار کر رہے تھے۔ تو اس آیت میں انہی کا ذکر ہے، آیت 118 میں، وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور ان تین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یعنی ان کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کیا گیا تھا اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی تھی۔ یہ کون صحابی تھے؟ یہ کعب بن مالک، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہم تھے۔ یہ بہت ہی مخلص مسلمان تھے، ہر غزوے میں شریک ہوتے تھے، اور اس غزوہ تبوک میں صرف کاہلی کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے تھے، لیکن بعد میں ان کو جیسے ہی اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی پیچھے رہنے کی وجہ سے ہو گئی ہے، اب ہم منافقین کی طرح آپ کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر غلطی کا اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا کہ وہی ان کے بارے میں کوئی حکم نازل کرے گا۔ تاہم اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے، حتیٰ کہ بات چیت تک کرنے سے روک دیا گیا تھا۔ 40 راتوں کے بعد ان کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور ہو جائیں، چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آئی۔ مزید 10 دن گزرے تو توبہ قبول کر لی گئی اور مذکورہ آیت نازل ہوئی۔ تو اس کے بارے میں جو ایک حدیث ہے، حضرت کعب بن مالک کے اس کے راوی ہیں، تو یہ حدیث کی کتاب میں موجود ہے، تو وہ آپ جب پڑھیں گے نا تو مطلب پڑھ کے بہت ہی وہ ہوتا ہے، دل بہت ہی وہ ہو جاتا ہے نرم ان صحابیوں کے لیے، کہ وہ روزانہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہمیں کنکھیوں سے دیکھتے تھے اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید کوئی وہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات کا اعلان آ جائے، لیکن نہیں آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر کے چلے جاتے تھے۔ اور جب ان کے لیے آیا تھا تو مدینے کے سارے لوگ ان سے بھاگ کر گلے ملے تھے۔ آپ لوگ ضرور کبھی ٹائم ہو تو یہ حدیث ضرور پڑھیے گا، جس کے راوی کعب بن مالک ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہاں انہی کا ذکر ہے۔ ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے نا، ورنہ میں آپ کو پورا ڈیٹیل سے بتاتی۔ وہ جو مودودی صاحب کی تفسیر ہے نا، اس کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، پوری مطلب حدیث ان کے جو راوی ہے نا وہ آپ کو مل جائے گی، اسی آیت کے حوالے میں دیکھیے گا نا تو ضرور اس کو پڑھیے گا۔ تو فرمایا کہ یعنی ان کی بھی توبہ بعد میں قبول کر دی گئی۔ فرمایا کہ انہوں نے سمجھ لیا تھا، ایک منٹ یہاں سے پڑھتی ہوں، تین شخصوں کا حال بھی جن کا معاملہ ملتوی کر دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی تھی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے تھے، اور انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ اللہ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی اور بجز اس کے کہ اس کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی
توبہ کر سکیں، یعنی 50 دن کے بعد اللہ نے ان کی آہوزار اور توبہ قبول فرما لی تھی۔ تو وہ جو ایام پیچھے بتایا نا کہ بہت مشکل ان کے لیے تنگ تھے، تو وہ ایام تھے جب ان کا سوشل بوائکاٹ کر دیا گیا تھا، یہ مدینے کا کوئی فرد ان سے بات بھی نہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ ان کی بیویوں کو بھی گھر بھیج دیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد جب ان کی بارات آئی تھی تو سارے مدینے والے ان کے پاس مبارکباد دینے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، یعنی جو جتنے اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں نا، تو اگر وہ کوئی چھوٹی سی غلطی بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ناراض بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ بندے بالکل پاک صاف ہو کر میرے پاس آئیں۔ تو یہی وجہ تھی کہ ان کی توبہ بہت لیٹ قبول کی گئی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مدینے کے رہنے والوں کو اور جو دیہاتی ان کے گرد و پیش ہیں ان کو یہ زیبا نہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پیچھے رہ جائیں، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو ان کی جان سے عزیز سمجھیں۔ یعنی جنگ تبوک میں کیونکہ شرکت جو تھی نا لوگوں کی وہ عام منادی تھی، اس لیے معذور، بوڑھے اور دیگر جو شرعی عذر رکھنے والے جیسے عورتیں وغیرہ، ان ان کے علاوہ سب کے لیے شرکت جو تھی جہاد میں ضروری تھی۔ لیکن پھر بھی جو مدینے کے اطراف میں لوگ شریک نہیں ہوئے تھے ان کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی کہ ان کو پیچھے نہیں رہنا چاہیے تھا، ان کو یہ زیبا ہی نہیں تھا، اور نہ یہ کہ اپنی جان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عزیز سمجھیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے غزوے میں شریک ہو رہے تھے تو ان کو یہ جائز نہیں تھا، زیبا نہیں تھا کہ وہ خود اپنی جانوں کا تحفظ کر لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صحابہ کی جان کا ان کو خیال نہ ہو، کیونکہ پھر یہ خود غرضی ہو جاتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اس سبب سے ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو پیاس لگی اور جو تکان پہنچی اور جو بھوک لگی اور جو کسی ایسی جگہ چلے جو کفار کے لیے موجب غیظ ہو، اور دشمنوں کی جو کچھ خبر لی، ان سب پر ان کے نام ایک ایک نیک کام لکھا گیا، یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو یہاں پر جو پیادہ اور گھوڑوں وغیرہ پر سوار ہونے کی وجہ سے جن کو کہ ایسے علاقوں سے آنا پڑتا ہے کہ ان کے قدموں کی چاپوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے دشمنوں کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جائے۔ ایک منٹ ٹھہرے، یہ جو بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ کسی ایسی جگہ جو کفار کے لیے موجب غیظ ہو، کیونکہ ان کے اندر اتنا جب ان کے گھوڑوں کی اور پیادوں کی آوازیں آتی تھی نا تو ان کے قدموں کی چاپوں سے ان کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جاتا تھا، وہ پریشان ہو جاتے تھے جو کفار تھے۔ اور دشمن کی جو کچھ خبر لی، یعنی ان کے آدمیوں کو قتل یا قید کرتے یا ان کو شکست دوچار کرتے، ان سب پر ان کا ایک ایک اجر جو ہے وہ لکھا گیا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ مخلصین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اور جو کچھ چھوٹا بڑا انہوں نے خرچ کیا اور جتنے میدان ان کو طے کرنے پڑے، یہ سب بھی ان کے نام لکھا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کے اچھے سے اچھا بدلہ دے۔ یعنی اللہ کی راہ میں تھوڑا یا زیادہ خرچ کرنے والے جتنے بھی میدان یا علاقے طے کریں گے، یعنی جہاد میں تھوڑا سا یا زیادہ سفر کریں گے، یہ سب نیکیاں تمہارے اعمال میں درج ہوں گی اور اللہ تعالیٰ ان کا بہترین اجر ان کو عطا فرمائے گا۔ اور مسلمانوں کو یہ نہیں چاہیے کہ سب کے سب ہی نکل کھڑے ہوں، ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ان کی ہر بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت جایا کرے تاکہ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں، اور تاکہ یہ لوگ اپنے قوم کو جبکہ وہ ان کے پاس آئیں ڈرائیں تاکہ وہ ڈر جائیں۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ علم دین سیکھنے کی اہمیت کا بیان ہے اس آیت میں، کہ اس کی ترغیب دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ ہر بڑی جماعت اور یا قبیلے میں سے کچھ لوگ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنا گھر بار چھوڑیں اور مدارس اور مرکز عالم میں جا کر اسے حاصل کریں، یعنی دین کو، اور پھر واپس آ کر قوم میں واعظ اور نصیحت کریں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں۔ اے ایمان والو ان کفار سے لڑو جو تمہارے آس پاس ہیں، اور ان کو تمہارے اندر سختی پانا چاہیے، یعنی کافروں کے لیے مسلمانوں کے دلوں میں نرمی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ اللہ کے دشمن ہے، اور یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو بعض منافقین کہتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے، یعنی مذاق اڑانے کے طور پر ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ اچھا یہ صورت سن کے تمہارے ایمان میں کیا اضافہ ہوا ہے۔ سو جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں، یعنی ایمان کن کا زیادہ ہوتا ہے؟ جو کہ پہلے سے ایمان والے ہوتے ہیں۔
وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جن کے دلوں میں روگ ہے یعنی منافق، اس صورت نے ان میں ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی ہے، یعنی رجس کا مطلب ہوتا ہے ناپاکی، اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے۔ یعنی جس طرح سے ایمان والوں کا ایمان بڑھتا ہے آیتیں سن کر، سورت سن کر، منافقین جو ہوتے ہیں ان کے نفاق اور خباثت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے، اور وہ کفر و نفاق میں پختہ ہو جاتے ہیں کہ ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور وہ کفر پر ہی ان کا اختتام ہو جاتا ہے، یعنی موت، ان کو موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں۔ اور کیا ان کو نہیں دکھائی دیتا کہ یہ لوگ ہر سال ایک بار یا دو بار کسی نہ کسی آفت میں ضرور پھنستے ہیں، جیسے آسمانی آفت، قحط سالی وغیرہ، جسمانی تکلیف وغیرہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو جھنجھوڑتا ہے کہ شاید یہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں، یہ پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نہ ہی نصیحت قبول کرتے ہیں۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يُرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں کہ تم کو کوئی دیکھتا تو نہیں، پھر چل دیتے ہیں، چل دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل پھیر دیا ہے اس وجہ سے کہ وہ بے سمجھ لوگ ہیں، یعنی آیات الہی میں غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے ان کے دلوں کو خیر اور ہدایت سے اللہ نے پھیر دیا ہے۔ تمہارے پاس ایسے پیغمبر تشریف لائے ہیں جو تمہاری جنس میں سے ہی ہیں، یعنی وہ بھی انسان ہی ہیں، ٹھیک ہے، بشر ہیں، جن کو تمہاری مضرت کی بات نہایت ہی گراں گزرتی ہے، یعنی اگر تم مشکل میں پڑتے ہو، تکلیف میں آتے ہو تو ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آسان دین حنیفی دے کر بھیجا گیا ہوں، یعنی ہر قسم کی تمہارے اوپر جو بھی تکلیف اور مشقت آتی ہے وہ آپ کو گراں گزرتی ہے۔ جو تمہاری فائدے کے بڑے خواہش مند رہتے ہیں، یعنی ہر وقت جو وہ ہیں مسلمان ہیں یا امت ہے ان کی ہدایت اور دنیاوی اور آخرت کے فائدوں کے خواہش مند رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑ پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن تم مجھ سے دامن چھڑا کر زبردستی آگ میں داخل ہو جاتے ہو۔ ایمان والوں کے ساتھ بڑے ہی شفیق اور مہربان ہیں۔ یہ آپ کی چوتھی صفت بتائی جا رہی ہے کہ ساری خوبیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور کریمانہ صفات کی مظہر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ خلق عظیم ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ پھر اگر یہ روگردانی کریں، یعنی آپ کی لائی ہوئی شریعت اور دین رحمت سے منہ موڑیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا، اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ آیت حسبی اللہ صبح اور شام 7 مرتبہ پڑھے، 7 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات کو دور کر دیتے ہیں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث۔ سورت یونس مکی سورت ہے اور اس کی 109 آیتیں ہیں اور اس میں 11 رکوع ہیں۔ اس سورت میں یونس علیہ السلام کا ذکر آئے گا آگے، تو اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا، اور وہ ایک اللہ کے پیغمبر تھے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں۔ تل کا آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت کتاب کی آیتیں ہیں، باحکمت کتاب کی آیتیں ہیں۔ الحکیم سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے، اور یہ قرآن مجید کی ایک صفت بھی ہے، یعنی المحکم، اس کے دو میننگ ہیں حکیم کے۔ پہلا ہے المحکم یعنی حلال اور حرام اور حدود احکام میں محکم اور مضبوط ہے، اور حکیم بمعنی حاکم یعنی اختلافات میں لوگوں کے فیصلے کرنے والی کتاب ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلے کیے ہیں۔ کیا ان لوگوں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ ہم نے ان میں سے ایک شخص کے اوپر وحی بھیج دی ہے کہ وہ آدمیوں کو ڈرائے اور جو ایمان لے آئے ان کو خوشخبری سنائے، ان کے رب کے پاس ان کا پورا پورا اجر اور مرتبہ ملے گا۔ اور کافروں نے کہا یہ شخص تو بلا شبہ سری جادوگر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو اس بات پر حیرت ہو رہی ہے کہ انسانوں میں سے ہی ایک آدمی کو وحی اور رسالت کے لیے چن لیا گیا، ان کو ہم جنس اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ صحیح معنوں میں ان کی رہنمائی کر سکیں۔ اگر وہ فرشتے یا جن ہوتے تو دونوں صورتوں میں رسالت کا اصل مقصد فوت ہو جاتا، کیونکہ انسان ان سے مانوس ہونے کی بجائے ان سے وحشت محسوس کرتے، اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ بھی نہیں سکتے تھے، اور اگر فرشتے بھیجتے بھی تو فرشتے بھی انسان ہی کی شکل میں آتے تاکہ وہ ان کو نظر آئیں۔ تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے۔
اور یہ جو قدم صدقی کا مطلب ہے بلند مرتبہ اجر حسن یعنی اچھا اجر، اور اعمال صالح جو مومن آگے بھیجتا ہے۔ تو یہاں وہی بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنائیے کہ ان کو ان کے رب کا پورا پورا اجر ملے گا ایمان والوں کو۔ اور وہ کیا کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ، کہ وہ تو جادوگر ہیں، یعنی کب کوئی بات ان کے سمجھ میں نہیں آتی، ان کے دلوں پہ اثر کرنے لگتی تو وہ ان کو جادوگر کہہ دیتے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر، بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 روز میں پیدا کیا اور پھر وہ عرش پر قائم ہوا۔ یعنی دنیا کو تخلیق کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ساری کائنات کا نظم اور تدبیر وہ اس طرح کر رہا ہے کہ کبھی ان کا آپس میں تصادم نہیں ہوا، ہر چیز اپنے اپنے دائرے میں، اپنے اپنے آربٹ میں گھوم رہی ہے، اور کبھی بھی ان کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوا، اور وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی اس کے پاس سفارش کرنے والا نہیں ہے۔ مشرکین جو تھے وہ کہتے تھے جن بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ اللہ کی ہماری سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہاں اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو سفارش کرنے کی اجازت ہی نہیں ہوگی۔ ایسا اللہ تمہارا رب ہے تو تم اس کی عبادت کرو، یعنی جو کائنات کا خالق بھی ہے، مدبر اور منتظم بھی ہے، اور تمام اختیارات کلی طور پر اسی کی ملکیت میں ہیں، اور وہی لائق ہے کہ اس کی عبادت کرو۔ کیا تم پھر بھی نصیحت نہیں پکڑتے؟ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جانا ہے، اللہ نے سچا وعدہ کر رکھا ہے، بے شک وہی پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور پھر وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا، تاکہ ایسے لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے انصاف کے ساتھ جزا دے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا، ان کے واسطے کھولتا ہوا پانی پینے کو ملے گا اور دردناک عذاب ہوگا ان کے کفر کی وجہ سے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا۔ ضیاء کا مطلب کیا ہے؟ سورج کو چمکنے والا اور چاند کو نور والا بنایا۔ نور کا ورڈ تو وہی ہے کہ روشنی، یعنی یہ خود بذاتے خود جو ہیں ضیاء اور نور ہیں۔ آسمان اور زمین کی تخلیق ان کی تدبیر کے ذکر کے بعد بطور مثال کچھ چیزوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جن کا تعلق تدبیر کائنات سے ہے، یعنی سورج اور چاند جو ہیں وہ سب سے ان کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ اس کی تپش جو ہوتی ہے، اس کی روشنی جو سورج کی ہوتی ہے، وہ اس سے ہر باشعور آدمی واقف ہے، اور اسی طرح چاند کی جو نورانیت ہے، جو لطف ہے، اور اس کے جو فوائد ہیں وہ بھی ہر کوئی اچھی طرح سے جانتا ہے۔ تو سب سے پہلے ان کے بارے میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے چاند کو هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، پھر مزید فرمایا وقدرہ منازل، اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب کو معلوم کر دو۔ تو چاند کی جو چال ہے اس سے آپ کو تاریخیں پتہ چلتی ہیں۔ یہ 28 منزلیں ہیں چاند کی، ہر رات کو ایک منزل پر چاند پہنچتا ہے، اور کچھ منزلوں میں شروع کی جو منزلیں ہوتی ہیں اس میں وہ چھوٹا اور باریک نظر آتا ہے، اور جب بڑا ہوتا ہے تو پھر وہ 14ویں شب کا چاند بن جاتا ہے، اور پھر دوبارہ سے وہ سکڑنے لگتا ہے۔ تو یہاں اسی کے بارے میں بتایا گیا، چاند کے بارے میں، اور اس کا فائدہ بتایا گیا کہ تم اس سے برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں بے فائدہ نہیں پیدا کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتا رہا ہے جو کہ عقل رکھتے ہیں، جو دانش رکھتے ہیں۔ بلا شبہ رات اور دن کے یک کے بعد دیگرے آنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہیں جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں۔ جن لوگوں کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے وہ دنیاوی زندگی پر راضی ہو گئے ہیں اور اسی میں جی لگا کر بیٹھ گئے ہیں، اور جو لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں ایسے لوگوں کا ٹھکانہ ان کے اعمال کی وجہ سے دوزخ ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے سبب ان کے مقصد تک پہنچا دے گا۔ یعنی اس میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ قیامت والے دن ان کے لیے پل صراط سے گزرنا آسان ہو جائے گا، اور یا پھر اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان کو ایک نور مہیا کریں گے جس کی روشنی میں وہ چلیں گے۔ سورہ حدید میں اس کا ذکر ہے۔ نعمت کے باغوں میں جن کے نیچے سے نہریں جا رہی ہوں گی ان کے منہ سے یہ بات نکلے گی سبحان اللہ، یعنی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ اہل جنت جو ہوں گے وہ اللہ کی حمد و تسبیح میں ہر وقت ان کی زبان پہ جاری رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت کی زبانوں پر تسبیح اور تحمید کا اس طرح الہام ہوگا جس طرح سانس کا الہام کیا جاتا ہے۔ جیسے ہم سانس لیتے ہیں نا، سانس کی آمد و رفت رہتی ہے، اسی طرح سے تسبیحات ان کے منہ سے نکلیں گی، اور ان کا باہمی سلام یہ ہوگا السلام علیکم۔ فرشتے بھی ان کو سلام کریں گے، آپس میں بھی ایک دوسرے کو وہ سلام پیش کریں گے، اور ان کی آخر بات یہی ہوگی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہان کا
رب ہے. اور اگر اللہ لوگوں پر جلدی سے نقصان واقع کر دیتا تو جس طرح وہ فائدے کے لیے جلدی مچاتے ہیں تو ان کا وعدہ کبھی کا پورا ہو چکا ہوتا. یعنی انسان جس طرح خیر کے طلب کرنے میں جلدی کرتا ہے تو اگر وہ عذاب کے بارے میں شر کے بارے میں بھی جلدی مچاتا تو پھر کیا ہوتا؟ عذاب اس کے اوپر آ جاتا. تو یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے، بہت بہت مہربانی ہے کہ اس نے لوگوں کی گناہوں پر فوراً ہی عذاب جو ہے وہ نہیں رکھا، بلکہ ان کو کچھ مہلت عمل دیا. حدیث میں آتا ہے کہ تم اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے مال اور کاروبار کے لیے بد دعائیں مت کیا کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری بد دعائیں اس گھڑی کو پا لیں جس میں اللہ کی طرف سے دعائیں قبول کی جاتی ہیں، بس وہ تمہاری بد دعائیں قبول نہ کر لے. یہ سنن ابن داؤد کی حدیث ہے. تو ہمیں اپنے اوپر، ہم ہوتے ہیں نا، عادت ہوتی ہے کہ بچوں کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں، اپنے مال دولت کو بد دعائیں دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کو ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کبھی بھی قبولیت کی گھڑی ہو سکتی ہے. ہم ان لوگوں کو جن کو ہمارے پاس آنے کا یقین نہیں ہے ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہیں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ ہم کو پکارتا ہے، لیٹے بیٹھے کھڑے. اور جب ہم اس کی تکلیف کو اس سے ہٹا دیتے ہیں تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے اپنی تکلیف کے لیے جو اسے پہنچی تھی کبھی ہمیں پکارا ہی نہ تھا. تو یہ انسان کی مطلب سیلفش ہونے کی طرف اشارہ ہے کہ مصیبت کے وقت تو خوب اللہ کی طرف دعائیں کرتا ہے، توبہ استغفار کا اہتمام کرتا ہے، لیکن جب اس کی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کی بھی توفیق اس کو نہیں ہوتی اور وہ بھول جاتا ہے. 1 منٹ مجھے دیجیے گا بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو یہاں پر انسان کے سیلفش ہونے کی بات کی جا رہی ہے کہ جب تکلیف ہوتی ہے تو جو ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب تکلیف اس سے ٹل جاتی ہے تو اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حد سے گزرنے والوں کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا گیا ہے. یعنی شیطان جو ہے وہ ہمیشہ برے اعمال کو خوشنما بناتا ہے نا، تو یہ وہی کام کر رہا ہے. اور ہم نے تم سے پہلے بہت سے گروہوں کو ہلاک کر دیا جبکہ انہوں نے ظلم کیا، حالانکہ ان کے پاس ان کے پیغمبر بھی دلائل لے کر آئے اور وہ ایسے کب تھے کہ ایمان لے آتے. ہم مجرموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں. یعنی کفار مکہ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے بھی ایسا کیا تو پھر تمہارے ساتھ یہی ہوگا. پھر ان کے بعد ہم نے دنیا میں بجائے ان کے تم کو جانشین کر دیا. یعنی ایک قوم جاتی ہے تو پھر دوسری قوم آ جاتی ہے، ایک دوسرے کے یہ جانشین ہیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ تم کس طرح کام کرتے ہو. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں جو اللہ کی وحدانیت پر دلیل ہیں، جو بالکل صاف صاف ہیں، تو یہ لوگ جن کو ہمارے پاس آنے کی امید نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی دوسرا قرآن لائیے. یعنی ہم اس میں اپنی مرضی سے یا تو تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یا پھر آپ اس کو بدل کے لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کر دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے یہ حق نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس میں ترمیم کروں، یعنی چینج کروں. بس میں تو اسی کا اتباع کروں گا جو میرے پاس وحی کے ذریعے پہنچا ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو میں ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ رکھتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہہ دیجئے کہ اگر اللہ کو منظور ہوتا تو نہ میں تم کو تو نہ تو میں تم کو وہ پڑھ کر سناتا اور نہ اللہ تعالیٰ تم کو اس کی اطلاع دیتا. یعنی سارا معاملہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. وہ چاہتا تو نہ میں تم کو پڑھ کر سناتا اور نہ ہی
اس کی تم کو کوئی اطلاع ہوتی ہے، یعنی اللہ کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہے. کیونکہ میں تو اس سے پہلے تو ایک بڑا اپنے عمر کا ایک بڑا حصہ تم میں گزار چکا ہوں، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی اگر دعویٰ نبوت ہی مجھے کرنا ہوتا تو 40 سال میں آ کے کیوں کرتا؟ میں تو پہلے سے تمہارے درمیان موجود تھا، میں کبھی بھی دعویٰ نبوت کر سکتا تھا. سو اس شخص سے زیادہ بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور اس کی آیتوں کو جھوٹا بتائے؟ یقیناً ایسے مجرموں کو کبھی فلاح نصیب نہیں ہوگی. اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکیں اور نہ ان کو فائدہ پہنچا سکیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس سے ہمارے سفارشی ہیں. یعنی وہ جو بزرگ جن کی بھی یہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہمارے سفارشی ہیں، اور ان کو نفع اور ضرر میں سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارے لیے نفع اور ضرر میں فائدہ مند ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، کیا تم اللہ کو ایسی چیز کی خبر دیتے ہو جو اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے، نہ آسمانوں میں اور نہ ہی زمین میں؟ کہ اللہ تعالیٰ کو یہ اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ کون اس کا شریک ہے اور اس کی بارگاہ میں کوئی سفارشی بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم ایسی باتوں کی خبر دیتے ہو کہ جن کی اللہ کو خبر نہیں ہے. وہ پاک ہے اور برتر ہے اور ان لوگوں کے شرک سے، یعنی ان کی جو مشرکین کی باتیں وہ بالکل بے اصل ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے بہت زیادہ پاک اور برتر ہے. اور تمام لوگ ایک ہی امت کے تھے، پھر انہوں نے اختلاف پیدا کر لیا، اور اگر ایک بات نہ ہوتی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے پہلے ٹھہرائی جا چکی ہے، تو جس چیز میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں اس کا قطعی فیصلہ ہو جاتا. شرک ان لوگوں کی اپنی ایجاد ہے، ورنہ پہلے تو اس کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. سب لوگ ایک ہی دین پر تھے، اور وہ دین تھا اسلام، جس میں توحید کو بنیادی حیثیت حاصل تھی. تو اگر اللہ کا یہ فیصلہ نہ ہوتا کہ حجت سے پہلے کسی کو عذاب نہیں دے گا، تو یقیناً وہ سب کو، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سارے کے سارے ان کا قطعی فیصلہ ہو جاتا، ان کی پکڑ آ جاتی. اور یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ ان پر ان کے رب کی جانب سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی، جیسے قوم سمود کے لیے اونٹنی کا ظہور ہوا تھا. اور اسی طرح سے وہ چاہتے تھے کہ صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں، یا مکے کے پہاڑوں کو ختم کر کے ان کی جگہ نہریں اور باغات بنا دیں، یا اس طرح کا کوئی معجزہ دکھا دیں. سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ غیب کی خبر کو صرف اللہ جانتا ہے. سو تم بھی منتظر رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. اور جب لوگوں کو اس امر کے بعد کہ ان پر کوئی مصیبت پڑ چکی ہو، کسی نعمت کا ہم مزہ چکھاتے، تو وہ فوراً ہی ہماری آیتوں کے بارے میں چالیں چلنے لگتے ہیں. آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے، یعنی اللہ کی تدبیر جو ہے وہ خفیہ ہے، اور اس کی جو حکمت عملی ہے اس کو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے، اور تمہاری تدبیریں اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ چال چلنے میں تم سے زیادہ تیز ہے. بالیقین ہمارے فرشتے تمہاری ساری چالوں کو لکھ رہے ہیں. وہ اللہ ہی ہے جو تم کو خشکی اور دریا میں چلاتا ہے. یسیرکم کا مطلب ہوتا ہے چلاتا پھراتا ہے، سیر کرنے کی توفیق دیتا ہے. یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہو اور وہ کشتیاں لوگوں کو موافق ہوا کے ذریعے سے لے کر چلتی ہیں، اور وہ لوگ ان سے خوش ہوتے ہیں، ان پر ایک جھونکا سخت ہوا کا آتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موجیں اٹھی چلی آتی ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم برے آ گرے. اس وقت وہ سب خالص اعتقاد کر کے اللہ ہی کو پکارتے ہیں کہ اگر تو ہم کو اس سے بچا لے گا تو ہم ضرور شکر گزار بن جائیں گے. اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی آتا ہے نا کہ حضرت اکرمہ بن ابی جہل جو تھے ابو جہل کے بیٹے تھے، لیکن مسلمان ہو گئے تھے. تو جب مکہ فتح ہو گیا تو وہ وہاں سے فرار ہو گئے، اور باہر کسی جگہ جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی طوفانی ہواؤں کی زد میں آ گئی. اس پر ملہ نے کشتی میں سوار لوگوں سے کہا کہ آج اللہ واحد سے دعا کرو، اور اس طوفان سے اس کے سوا تم کو کوئی نجات دینے والا نہیں ہے. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا اگر سمندر میں نجات دینے والا صرف اللہ ہے تو خشکی میں بھی یقیناً نجات دینے والا اللہ ہی ہے. اور یہی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اگر میں زندہ بچ کر چلا گیا واپس خشکی پر تو مکہ پہنچ کر اسلام قبول کر لوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور پھر مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ عنہ. تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ جب مصیبت میں گرتے ہیں تو صرف اللہ کو پکارتے ہیں، اور اگر اللہ ان سے بچا لیتا ہے تو پھر اللہ کو بھول جاتے ہیں. پھر جب اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے تو فوراً ہی وہ زمین میں ناحق سرکشی کرنے لگتے ہیں. اے لوگو، یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال ہونے والی ہے.
دنیاوی زندگی کے چند فائدے ہیں، پھر تم کو ہمارے پاس آنا ہے اور پھر ہم تم کو تمہارا کیا ہوا بتلا دیں گے۔ بس دنیاوی زندگی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس سے زمین کی نباتات جن کو آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں خوب گنجان ہو کر نکلی، یہاں تک کہ جب وہ زمین اپنی رونق کا پورا حصہ لے چکی اور اس کی خوب زیبائش ہو گئی اور اس کے مالکوں نے سمجھ لیا کہ اب ہم اس پر بالکل قابض ہو چکے ہیں، تو دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی عذاب آ گیا اور ہم نے اس کو ایسا صاف کر دیا کہ گویا وہ کل موجود ہی نہ تھی۔ ہم اسی طرح اپنی آیات کو صاف صاف بیان کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے جو سوچتے ہیں۔ یعنی دنیا کی زندگی کو کھیتی سے تشبیہ دی گئی ہے اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ عارضی اور ناپائیدار ہے۔ جس طرح کھیتی سے بارش کے پانی، اگر پانی اس کو ملتا ہے کھیتی کو، تو وہ نشو نما پاتی ہے اور سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، لیکن اس کے بعد اس کو کاٹ کر فنا کر دیا جاتا ہے یا پھر کوئی ایسی اس کے اوپر ہوا بھیج دی جاتی ہے کہ وہ ساری فصل خراب ہو جاتی ہے۔ تو دنیا بھی ایسے ہی ہے کہ اس کی جو آپ کو آج بڑی رونقیں نظر آ رہی ہیں، اس میں بڑی دلچسپی نظر آ رہی ہے، تو یہ صرف چند دن کی ہے۔ جب ہمارے پاس موت کا شکنجہ آ جائے گا، موت ہماری آ جائے گی، موت کا وقت آ جائے گا، تو پھر کیا ہوگا کہ ہمیں یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ اور یہ تو دنیا عارضی اور آخرت کی زندگی کی بات ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سلامتی کے گھر کی طرف تم کو بلاتا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید اور بھی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اہل جنت جو ہے ان کو جنت کی نعمتیں دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف کیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دیدار سے مشرف کرے اور جنت میں داخلے کا سبب بنائے اور ہمارے اعمال کو ایسا کرے کہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور بھی ہے، اور ان کے چہروں پر نہ ہی سیاہی ہوگی اور نہ ہی ذلت ہوگی۔ یہ لوگ جنت میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور جن لوگوں نے بد کام کیے، برے کام کیے، ان کی بدی کی سزا اس کے برابر ان کو ملے گی۔ یعنی جتنا نیک عمل کا کئی کئی گنا اجر ہے نا، لیکن جو برائی ہے اس کو برائی کے مثل ہی اللہ تعالیٰ اس کو بدلا دیں گے، یعنی بڑھا کے نہیں دیں گے۔ تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اور ان کو ذلت چھائے گی، ان کو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے پرت لپیٹ دیے گئے ہیں، یعنی ان کے چہرے اتنے سخت سیاہ ہو جائیں گے اس کی آخرت کی تکلیفیں دیکھ کر، اور اس کے برعکس ایمان والوں کے چہرے تر و تازہ اور روشن ہوں گے۔ یہ لوگ دوزخ میں رہنے والے ہیں اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، اور وہ دن بھی قابل ذکر ہے جس روز ہم ان سب کو جمع کریں گے، یعنی جتنے بھی کائنات میں ازل سے لے کے ابد تک انسان اور جنات ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ جمع کریں گے۔ پھر مشرکین سے کہیں گے تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ ٹھہرو، یعنی اہل ایمان کو الگ کر دیا جائے گا اور اہل کفر و شرک جو ہے ان کو الگ کر دیا جائے گا۔ پھر ہم ان کے آپس میں پھوٹ ڈال دیں گے، یعنی دنیا میں تو ان کے درمیان خصوصی تعلق تھا نا، وہ ختم کر دیا جائے گا اور وہ ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اور ان کے وہ شرکا کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، سو ہماری تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر بھی نہیں تھی۔ یعنی وہ جو جن کی عبادت کرتے تھے نا بتوں کی، وہ بھی مکر جائیں گے اور وہ کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو محض پتھر کی مورتیاں تھے، ہمیں کیا پتا کہ تم ہماری عبادت کرتے تھے۔ سو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر کہ ہم کو تمہاری عبادت کی خبر ہی نہیں تھی۔ اس مقام پر ہر شخص اپنے اگلے کیے ہوئے کاموں کی جانچ کر لے گا، یعنی یا جان لے گا یا مزہ چکھ لے گا، اور یہ لوگ اللہ کی طرف سے جو ان کا مالک حقیقی ہے لوٹائے جائیں گے، اور جو کچھ وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے وہ سارا کا سارا ان سے غائب ہو جائے گا۔ یعنی وہاں پر کوئی معبود اور مشکل کشا جو ہے وہ کام نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے، یا وہ کون ہے جو کانوں اور آنکھوں پر پورا اختیار رکھتا ہے، اور وہ کون ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ کون ہے جو تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے۔ وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ، یعنی مشرکین جو تھے وہ اللہ کی مالکیت اور خالقیت اور ربوبیت اور اس کے مدبر الامور ہونے میں کو تسلیم کرتے تھے، لیکن اس کی الوہیت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی لیے ان کی سوال کر کے ان کی عقلوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ جب سب کچھ اللہ کرتا ہے اور تم مانتے بھی ہو اس بات کو، تو پھر تم اللہ کے کاموں میں دوسروں کو کیوں شریک کرتے ہو؟
تو ان سے کہیے کہ پھر کیوں نہیں ڈرتے. سو یہ ہے اللہ تعالیٰ جو تمہارا رب حقیقی ہے. پھر حق کے بعد اور کیا رہ گیا بجز گمراہی کے؟ پھر کہاں سے تم پھیرے جاتے ہو؟ نہیں تمہاری عقل میں بات کیوں نہیں آتی؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی یہ بات کہ یہ ایمان نہ لائیں گے تمام فاسق لوگوں کے حق میں ثابت ہو چکی ہے. یعنی جب یہ غلط راستہ چھوڑ کر صحیح راستہ اختیار کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے تو پھر ان کو ہدایت اور ایمان کیسے نصیب ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں کہیے، کیا تمہارے شرکا میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا. پھر تم کہاں سے پھیرے جاتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تمہارے شرکا میں سے کوئی ایسا ہے جو حق کا راستہ بتاتا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ ہی حق کا راستہ بتاتا ہے. یعنی بھٹکے ہوئے مسافروں کو، جو راہ حق سے بھٹک گئے ہیں، ان کو ہدایت کا راستہ بتانے والا صرف اللہ ہے. تو پھر آیا جو شخص حق کا راستہ بتاتا ہو وہ زیادہ اتباع کے لائق ہے یا وہ شخص جس کو بغیر بتائے خود ہی راستہ نہ سوجھے؟ یعنی اندھے اور بہرے ہونے کی وجہ سے خود راستے پر بھی نہیں چل سکتا. تو ایسا شخص جو ہے وہ پیروی کے لائق ہے یا کوئی اور ہے؟ جو حق کا راستہ بتانے والا ہو یقیناً وہی پیروی کے لائق ہے. بس تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ نہیں تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کو اور اس کی مخلوق کو برابر ٹھہراتے ہو، اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک عبادت بنا رہے ہو؟ حالانکہ تقاضا کیا ہے دلائل کا کہ صرف اللہ کو ایک معبود مانا جائے اور عبادت کی جتنی قسمیں ہیں وہ صرف اسی کے لیے ہیں. اور ان میں سے اکثر لوگ صرف گمان پر چل رہے ہیں. یقیناً گمان حق کی معرفت میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتی. یعنی ظن اور گمان جو ہے نا وہ صرف آپ کے اپنے خیالات ہوتے ہیں، اپنی خواہشیں ہوتی ہیں. لیکن قرآن جو بھی بات کرتا ہے وہ دلائل کے ساتھ کرتا ہے. تو دلائل کے مقابلے میں ظن اور گمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کی ساری خبر ہے. اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی وحی کے بغیر اپنے ہی پاس سے گھڑ لیا گیا ہو، بلکہ یہ تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، یعنی تورات اور انجیل وغیرہ. اور کتاب کی تفصیل بیان کرنے والا ہے، یعنی حلال اور حرام اور جائز اور ناجائز کی تفصیل بتانے والا. اور اس میں کوئی بات شک کی نہیں ہے، یعنی جتنے واقعات ہیں وہ بالکل صحیح ہیں کہ رب العالمین کی طرف سے ہے. یعنی یہ ساری باتیں مل کر واضح کرتی ہیں کہ یہ کتاب جو ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے نازل ہوئی ہے جو ماضی اور مستقبل کا جاننے والا ہے. کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گھڑ لیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تو پھر تم اس کی مثال ایک صورت ہی بنا کر لاؤ اور جن جن غیر اللہ کو بلا سکتے ہو بلا لو اگر تم سچے ہو. یعنی قرآن کا یہ چیلنج آج تک باقی ہے، اس کا جواب کبھی بھی کسی نے نہیں دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کسی انسانی کاوش کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ فی الواقع کلام الہی ہے. بلکہ ایسی چیز کی تکذیب کرنے لگے جس کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لائے. اور اسی طرح ان کو اس کا اخیر نتیجہ نہیں ملا. یعنی قرآن نے جو پچھلے واقعات اور مستقبل کے امکانات بیان کیے اس کی پوری سچائی اور حقیقت بھی ان پر واضح نہیں ہوئی ہے، ابھی پوری طرح اس کو پڑھا بھی نہیں ہے اور اس کے بغیر ہی اس کی تکذیب شروع کر دی ہے. اور بہت سے لوگ اسکالرس کی کو بھی کہتے ہیں نا کہ یہ فلانا اسکالر صحیح نہیں ہے، یہ فلانا ان کا درس نہیں سنو، ان کا درس نہیں سنو. تو وہ لوگ بھی ان کا درس ایون سنتے بھی نہیں ہیں، صرف سنی سنائی بات پہ یقین کر کے اور وہ جو ہے وہ لوگوں کا درس سننا چھوڑ دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ ایک دفعہ کسی کا درس سنیں تو آپ کو پتہ چلے گا نا کہ وہ کیا صحیح بات کر رہا ہے یا نہیں. تو اسی لیے فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن پر یہ تدبر کیے بغیر ہی اس کی تکذیب کر دیتے. اور اگر وہ صحیح معنوں میں تدبر کرتے، اس پر غور کرتے، تو پھر کیا ہوتا کہ ان کے اوپر فہم اور معافی کے دروازے کھل جاتے اور وہ قرآن سے فائدہ اٹھانے والے ہو جاتے. جو لوگ ان سے پہلے ہوئے ہیں اسی طرح انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. تو آپ دیکھ لیجئے ان ظالموں کا کیسا انجام ہوا، یعنی جو پچھلی قومیں تھیں. اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو اس پر ایمان لے آئیں گے اور بعض ایسے ہیں کہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب مفسدوں کو بخوبی جانتا ہے. یعنی کون ہدایت کا مستحق ہے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور کون گمراہی کا مستحق ہے اس کے لیے گمراہی کا راستہ کھول دیتا ہے. اور اس میں کوئی ظلم کرنے والی بات نہیں ہوتی، یہ خود اپنے آپ کو اس کا مستحق ٹھہراتے ہیں. اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے رہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا عمل ہے اور تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، تم میرے عمل سے بری ہو اور میں تمہارے عمل سے بری ذمہ ہوں. یعنی ان سے پھر اعراض برتنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں صرف دعوت اور تبلیغ کا کام کرتا ہوں، وہ میں کر چکا ہوں. اب جو میرے عمل ہیں نہ تم ان کے ذمہ دار ہو، وہ سارے عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور وہاں ہر شخص سے اس کے اچھے اور برے عمل کی باز پرست ہوگی. وہ جو آپ نے سورت پڑھی ہے نا کافرون،
سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تو یہ بھی اس کا ترجمہ بھی ایسا ہی ہے کہ تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو، میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کان لگائے بیٹھے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہروں کو سناتے ہیں، وہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتی۔ یعنی ظاہری طور پر تو قرآن سنتے تھے لیکن سننے کا مقصد ان کا طلب ہدایت نہیں تھا، تو پھر ایسے لوگوں کو قرآن کیسے فائدہ دیتا ہے؟ جب آپ قرآن کو پڑھنے کے لیے سوچ کر بیٹھے کہ اس سے ہم کو ہدایت ملے گی تبھی آپ کو فائدہ ملے گا، ورنہ تو ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ بہروں کو سنا رہے ہو۔ اور ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تک رہے ہیں، پھر کیا آپ اندھوں کو راستہ دکھائیں گے؟ گو ان کو بصیرت بھی نہ ہو، یعنی آپ کی محفل میں جب بیٹھتے تھے تو بڑے غور سے ایسے دیکھ رہے ہوتے تھے جیسے کہ ان کو ہر چیز سمجھ آ رہی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کو حق دیکھنے کی بصیرت ہی نہیں ہے تو وہ آنکھوں کی بصارت سے محروم ہوئے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر اندھا ہو تو اس کو ایٹ لیسٹ دل کی بصیرت تو حاصل ہوتی نا، لیکن ان کی مثال کیسی ہے ان لوگوں کی، ان منافقین کی، کہ جیسے کوئی اندھا بیٹھا ہو جو دل کی بصیرت سے بھی محروم ہو۔ تو ان باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی مراد ہے کہ آپ ان کے اوپر زیادہ اپنا ٹائم نہ لگائیے، اگر یہ آپ کی بات نہیں سنتے، آپ سے اعراض برتتے ہیں تو پھر آپ بھی ان کو چھوڑ دیجئے، آپ اندھے اور بہرے لوگوں کو راستہ نہیں دکھا سکتے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ لوگوں پر کچھ ظلم نہیں کرتا، لیکن لوگ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے نا، آنکھیں بھی دی ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں، کان بھی دیے جن سے وہ سنتے ہیں، عقل اور بصیرت بھی دی ہے جس سے وہ حق اور باطل اور جھوٹ اور سچ کے درمیان تمیز کرتے ہیں، لیکن اگر وہ ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال ہی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ خود اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نہیں ان کے اوپر ظلم کر رہے۔ اور ان کو وہ دن یاد دلائیے جس میں اللہ ان کو اپنے حضور جمع کرے گا، تو ان کو ایسا محسوس ہوگا گویا وہ دنیا میں سارے دن کی ایک آدھ گھڑی رہے ہوں، یعنی دنیا کا ٹائم ان کو محشر کی سختیاں دیکھ کر دنیا کا ٹائم بالکل ایک گھڑی کی طرح معلوم ہوگا، ساری لذتیں وہ دنیا کی بھول جائیں گے، ان کو لگے گا ہم دنیا میں بالکل ایک پل رہے تھے، اور آپس میں ایک دوسرے کو پہچاننے کو ٹھہرے ہوں گے۔ یعنی آپس میں ایک دوسرے پہ گمراہی کا الزام دھریں گے اور ایک دوسرے کو پہچان لیں گے، تو ان کی اس کیفیت کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ واقعی خسارے میں پڑے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے پاس جانے کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پانے والے بھی نہ تھے، اور جس کا ان سے ہم وعدہ کر رہے ہیں ان میں سے کچھ تھوڑا سا اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیں یا ان کے ظہور سے پہلے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دیں، سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے، پھر اللہ ان کے تمام افعال پر گواہ ہے۔ تو وہ عذاب سے پھر بچ نہیں سکیں گے۔ اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے، تو جب ان کا وہ رسول آ جاتا ہے ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ کیا جاتا ہے اور ان پر ظلم نہیں کیا جاتا، یعنی پیغمبر اور ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں اور جو لوگ نہیں مانتے ان کو پھر اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں۔ ہر امت اور ہر رسول کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ سب سے پہلے کیا جائے گا، جیسے کہ فرمایا ہم اگرچہ سب کے بعد آنے والے ہیں لیکن قیامت کے دن ہم سب سے آگے ہوں گے اور تمام مخلوقات سے پہلے ہمارا فیصلہ کیا جائے گا، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، یعنی کب قیامت آئے گی اگر تم سچے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع کا اور نہ ہی کسی ضرر کا اختیار نہیں رکھتا مگر جتنا اللہ کو منظور ہو۔ ہر امت کے لیے ایک معین وقت ہے، جب ان کا وہ وقت معین آ جاتا ہے تو ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے سرک سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو غیب کا علم نہیں ہے نا، لیکن موت جو ہوتی ہے وہ بھی ان کے لیے ایک طرح سے ان کی مہلت عمل ختم ہونے کا وقت ہوتا ہے، عذاب ہی ہوتا ہے، قیامت ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد تو ان کے لیے مہلت عمل ختم ہو جائے گی، وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکیں گے۔ لیکن جب وہ موت کا وقت آ جائے گا یا قیامت کا وقت آ جائے گا تو نہ وہ ایک گھڑی آگے ہو سکیں گے اور نہ ہی پیچھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، تو عذاب میں کون سی ایسی چیز ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں؟ یعنی عذاب تو ایک نہایت ہی ناپسندیدہ چیز ہے، اس سے تو ان کو ڈر محسوس ہونا چاہیے، یہ کیوں اس کو مانگ رہے ہیں؟ وہ تو کسی وقت بھی آ سکتا ہے، چاہے رات ہو چاہے دن ہو۔ کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا پھر اس پر ایمان لاؤ گے؟ ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچاتے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ہمیشہ کا عذاب چکھو، تم کو تمہارے کیے کا بدلہ ملے گا، کیونکہ اس وقت پھر ان کا ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ کیا عذاب واقعی سچ ہے؟ آپ فرما دیجئے ہاں قسم ہے میرے رب کی وہ واقعی سچ ہے، اور تم کسی طرح سے اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔
اور اگر ہر جان جس نے ظلم کیا ہو یعنی شرک کیا ہو اس کے پاس اتنا ہو کہ ساری زمین بھر جائے تب بھی وہ اس کو دے کر اپنی جان بچا لے، لیکن وہ نہیں کر سکے گا۔ اور جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو پشیمانی کو پوشیدہ رکھیں گے اور ان کا فیصلہ انصاف کے ساتھ ہوگا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی عذاب سے چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہوگی چاہے وہ زمین بھر سونا بھی فدیے میں دے دیں۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ یاد رکھو جتنی چیزیں آسمانوں میں ہیں اور زمین میں ہیں سب اللہ ہی کی ہیں، یاد رکھو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے لیکن بہت سے آدمی علم نہیں رکھتے۔ هو یحیی و یمیت و الیہ ترجعون، وہی جان ڈالتا ہے وہی جان نکالتا ہے اور تم سب کو اسی کے پاس لایا جائے گا۔ یعنی ایک دن مقرر ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ جب دن آ جائے گا تو ہر نیک کو اور بد کو اس کے عملوں کے حساب سے جزا اور سزا دی جائے گی۔ یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی صدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، یعنی قرآن کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، جو دلوں میں روگ ہے ان کے لیے شفا ہے۔ یعنی قرآن کو توجہ سے پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، اس کے معنی اور مطلب پر غور کرنے کو کہا جا رہا ہے، یہ نصیحت ہے نا یہ، اسی لیے قرآن نصیحت ہے۔ یعنی بار بار پڑھتے ہیں اس کے معنوں میں غور کرتے ہیں تو پھر ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کہ کوئی وہ ہوتا ہے نا طبیب یا ڈاکٹر ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، مریض کو ان چیزوں سے روکتا ہے جو اس کے جسم اور صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح قرآن بھی ترغیب اور ترہیب دونوں طریقوں سے واعظ اور نصیحت کرتا ہے اور نتائج سے آگاہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی صورت میں جو نتیجہ حاصل ہوگا اس کے بارے میں بتاتا ہے، ان کاموں سے روکتا ہے جس سے انسان کی آخرت خراب ہو سکتی ہے، تو اسی لیے اس کو نصیحت کہا گیا۔ اور دلوں میں جو روگ ہیں اس کے لیے شفا ہے، یعنی دلوں میں جو توحید اور رسالت اور عقائد کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں یا کوئی اور حسد ہے، کینہ ہے، ان سب کو، منافقت ہے، ان سب کو بھی دور کرنے والا ہے، ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے۔ لیکن ایمان لانا شرط ہے، ایمان لانے والوں کے لیے قرآن میں ہدایت اور رحمت ہے۔ ویسے تو تمام جہان والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، لیکن اس سے صرف فائدہ مند ایماندار ہی ہو سکتے ہیں، ایمان لانے والے ہی ہو سکتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس پر اہل ایمان کو خوش ہونا چاہیے، یعنی ان کے دلوں میں قرآن پانے کے بعد، قرآن پڑھنے کے بعد فرحت اور اطمینان کی کیفیت ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں بھی خوشی ڈال دے قرآن پڑھ کے، آمین یا رب العالمین۔ وہ اس سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں، یعنی دنیا کی جو چیزیں وہ جمع کر رہے ہیں اس سے بہتر یہ قرآن ہے جو کہ اللہ کی رحمت ہے، اور اس پر ان تمام مومنوں کو خوش ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے یہ تو بتاؤ کہ اللہ نے تمہارے لیے جو کچھ رزق بھیجا تھا پھر تم نے اس کا کچھ حصہ حرام اور کچھ حصہ حلال قرار دے دیا، یعنی اپنی مرضی سے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا جانوروں کو اللہ کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے، ان کو نہ کھاتے تھے نہ ان پہ سواری کرتے تھے، اسی کا ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھئے کیا تم کو اللہ نے حکم دیا تھا یا تم اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہو؟ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں ان کا قیامت کی بنسبت کیا گمان ہے؟ یعنی قیامت والے دن اللہ ان سے کیا معاملہ فرمائے گا؟ کیا اللہ ان سے خوش ہوگا کہ وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے؟ یقیناً ان کے لیے عذاب ہوگا۔ واقعی لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے کہ فوراً انسانوں کو نہیں پکڑتا، بلکہ اس نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے تاکہ اگر ان کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ اسی وجہ سے دنیا کی جو نعمتیں ہیں نا وہ بلا تفریق مومن اور کافروں کو ملتی ہیں۔ لیکن اکثر آدمی اس پر شکر ادا نہیں کرتے، یعنی نعمتوں کا شکر نہیں کرتے، اس میں سے لوگوں کو شریک نہیں کرتے اور اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام کر لیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی حال میں بھی ہوں، منجملہ ان احوال کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور جو کام بھی کرتے ہوں ہم کو سب کی خبر رہتی ہے۔ جب تم اس کام میں مشغول ہوتے ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب سے کوئی چیز ذرا برابر بھی غائب نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، اور نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی اور نہ کوئی چیز بڑی، مگر یہ سب کچھ ایک کتاب مبین میں لکھا ہوا ہے۔ ایک اور آیت ہم نے پڑھی تھی نا کہ اس کے پاس غیب کا علم ہے، غیب کے خزانے ہیں جن کو وہ جانتا ہے، اسے جنگلوں اور دریاؤں کی سب چیزوں کا علم ہے، اور کوئی پتا نہیں جھڑتا مگر اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور زمین کے اندھیروں میں کوئی دانہ اور کوئی ہری اور سوکھی چیز نہیں ہے مگر کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کی جو جو موجودہ حالتیں ان کو جانتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ آپ جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم آپ کو جانتے ہیں, کوئی چیز اس سے چھپی بھی نہیں ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یاد رکھو اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی اندیشہ ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں. یعنی جب نافرمان بندوں کا پیچھے ذکر ہو گیا تو یہاں پر اب اللہ کے سچے اور مخلص مومنوں کا ذکر ہو رہا ہے, جنہوں نے اطاعت اور معاصی سے اجتناب کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور برائیوں سے پرہیز رکھتے ہیں, اور ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے, اور اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کچھ فرق ہوا نہیں کرتا. یہ بڑی کامیابی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی باتیں غم میں نہ ڈالیں. آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. تمام تر غلبہ اللہ ہی کے لیے ہے, وہ سنتا ہے اور جانتا ہے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون. اور یاد رکھو جتنے کچھ آسمانوں میں ہیں اور جتنے زمین میں ہیں یہ سب اللہ ہی کے لیے ہیں, اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شرکا کی عبادت کرتے ہیں کس چیز کی اتباع کر رہے ہیں؟ محض بے سند خیال کی اتباع کر رہے ہیں, یعنی صرف اپنے گمان پر چل رہے ہیں, ان کے پاس کوئی اس کی دلیل نہیں ہے, اور محض اٹکلیں لگا رہے ہیں, یعنی اندازے لگا رہے ہیں. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں ہے, صرف ظن اور تخمین. تو اگر انسان اپنی عقل اور فہم کو صحیح طریقے سے استعمال کرے گا تو اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, آسمان اور زمین کی تخلیق میں وہ واحد ہے. لیکن یہ لوگ اپنی عقل کو استعمال ہی نہیں کرتے, جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو, اور دن بھی اس طور پر بنایا کہ دیکھنے بھالنے کا ذریعہ ہے. تحقیق اس میں دلائل ہیں, اور لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے, سبحان اللہ, وہ تو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے. دنیا کے لوگوں کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے نا, کیونکہ ان کو مدد اور سہارے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا حکم تو آسمان اور زمین کی ہر چیز پر چلتا ہے, تو اس کو کیوں اولاد کی ضرورت ہوگی؟ اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. تمہارے پاس اس پر کوئی دلیل نہیں ہے. کیا تم اللہ کے ذمہ ایسی باتیں لگاتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم ہی نہیں ہے؟ یعنی تم جھوٹی باتیں اللہ کے بارے میں کرتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. یہ دنیا میں تھوڑا سا عیش ہے, پھر ہمارے پاس ان کو آنا ہے, پھر ان کو ان کے کفر کے بدلے میں ہم سخت عذاب چکھائیں گے. اب یہاں پہ نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مُقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ. آپ ان کو نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھ کر سنائیے, جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا, اے میری قوم, اگر تم کو میرا رہنا اور احکام الہی کی نصیحت کرنا بھاری معلوم ہوتا ہے تو میرا تو اللہ ہی پر بھروسہ ہے. تم اپنی تدبیر ماں اپنے شریکوں کے پختہ کر لو, یعنی ان کی مدد حاصل کر لو. پھر تمہاری تدبیر تمہاری گھٹن کا باعث نہیں ہونی چاہیے, یعنی میرے خلاف جو تدبیریں ہیں وہ بالکل واضح ہونی چاہیے. پھر میرے ساتھ کر گزرو اور مجھ کو مہلت نہ دو. پھر بھی اگر تم اعراض ہی برتو گے تو میں نے تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگا, اور میرا معاوضہ تو صرف اللہ ہی کے ذمے ہے. جو پیغمبر ہوتے تھے جب وہ دین کی بات لوگوں کو بتاتے تھے تو کبھی بھی وہ اس سے لوگوں سے معاوضہ نہیں مانگتے تھے, بلکہ اجر ان کا اللہ کے ذمے ہوتا تھا. اللہ سے وہ اجر کے طلبگار ہوتے تھے. تو وہ یہی فرما رہے ہیں, اور مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں, یعنی دین کو میں جو ہے وہ الگ نہیں کروں, کہیں کسی اور دین کو نہ اپناؤں. تو کیا ہوا؟ وہ لوگ ان کو جھٹلاتے رہے, بس ہم نے ان کو اور ان کے ساتھ جو کشتی میں سوار تھے ان کو نجات دی اور ان کو جانشین بنایا. یعنی جو لوگ زندہ بچ گئے تھے انہی سے پھر آئندہ نسل چلی, اور کہا جاتا ہے کہ ایک بیٹا ان کا پانی میں ڈوب گیا تھا اور 3 بیٹوں سے نسل چلی. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے, کیونکہ باقی سب لوگ غرق ہو گئے تھے, اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا ان کو ہم نے غرق کر دیا. دیکھنا چاہیے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ڈرائے جا چکے تھے. پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے اور رسولوں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا, وہ ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے. بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹ کہہ دیا, یہ پھر نہ ہوا کہ اس کو مان لیتے.
یعنی یہ امتیں رسولوں کی دعوت پر ایمان نہیں لائیں اور بغیر غور و فکر کیے پہلی دفعہ میں ان کا انکار کر دیا، تو پہلی دفعہ کا انکار ان کے لیے مستقل حجاب بن گیا اور وہ دوبارہ سے پھر ان کو ہدایت کی توفیق ہی نہیں ہوئی۔ بس جس چیز کو انہوں نے اول میں جھوٹا کہہ دیا، یہ نہ ہوا کہ پھر اس کو مان لیتے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے یا ان کو بند کر دیتا ہے۔ پھر ان پیغمبروں کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کو فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم قوم تھے۔ پھر جب ان کو ہمارے پاس سے صحیح دلیل پہنچی تو وہ لوگ کہنے لگے یقیناً یہ سری جادو ہے۔ یعنی انکار کی کوئی معقول ان کو دلیل نظر نہیں آئی، تو انہوں نے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کیا کہا کہ یہ تو سری جادوگر ہے، یعنی ان کے معجزے دیکھ کر۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس صحیح دلیل کی نسبت جبکہ وہ تمہارے پاس پہنچی ایسی بات کہتے ہو کہ یہ جادو ہے؟ حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم کو اس طریقے سے ہٹا دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا، اور تم دونوں کو دنیا میں بڑائی مل جائے، اور ہم تم کو کبھی نہیں مانیں گے۔ یعنی منکرین نے کیا کیا کہ انہوں نے یہ نہ صرف یہ اعتراض کیا کہ ہم آپ کی بات نہیں مانتے، بلکہ ان پہ الزام لگایا کہ تم ہمیں اپنے آباء و اجداد کی راہ سے ہٹانا چاہتے ہو، تو ہم تو تمہارے اوپر کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے، اور تم دونوں جو ہے وہ یہ چاہتے ہو کہ جاہ اور مرتبہ حاصل کر لو، اسی لیے تم ہمارے درمیان آئے ہو۔ اور فرعون نے کہا میرے پاس تمام ماہر جادوگروں کو حاضر کرو۔ پھر جب جادوگر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ ڈالو جو کچھ تم ڈالنے والے ہو، تو انہوں نے ڈالا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یہ جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے، یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا تھا کہ وہ ان کا جادو جو تھا وہ صرف نظروں کی شعبدہ بازی تھی۔ ایسے فسادیوں کو کا کام اللہ بننے نہیں دیتا، کیونکہ جادوگر جو تھے وہ بھی مفسدین تھے، تو وہ لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے، لیکن بعد میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطا فرما دی تھی، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ جادو ہے جو ہم نے پیش کیا، اور جو رسول نے پیش کیا وہ معجزہ ہے، اور اللہ تعالیٰ حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے، گو مجرم اس کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ سمجھیں۔ بس موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم میں سے صرف تھوڑے سے ہی لوگ ایمان لے کر آئے، وہ بھی فرعون سے اور اپنے حکام سے ڈرتے ڈرتے کہ کہیں ان کو تکلیف نہ پہنچائے، کیونکہ ایمان لانے والے جو تھے وہ فرعون کے قوم میں سے بھی تھے۔ اور واقع میں فرعون اس ملک میں زور رکھتا تھا، اور یہ بھی بات تھی کہ وہ حد سے باہر ہو جاتا تھا، یعنی ایمان لانے والے جو تھے وہ اسی ظلم و ستم کی عادت سے خوفزدہ تھے، اسی لیے یہ ان کے ایمان لانے کی راہ میں رکاوٹ بن رہا تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اسی پر توکل کرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے عرض کیا ہم نے تو اللہ ہی پر توکل کیا، اے ہمارے پروردگار ہم کو ان ظالموں کے لیے فتنہ نہ بنانا، اور ہم کو اپنی رحمت سے ان کافروں سے نجات دے دے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قبلۃ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کے پاس وہی بھیجی کہ تم دونوں اپنے ان لوگوں کے لیے مصر میں گھر برقرار رکھو، اور تم سب اپنے انہی گھروں کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو اور نماز کے پابند رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو بشارت دے دیجئے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اور ان کا رخ اپنے قبلے یعنی بیت المقدس کی طرف کر دو، کیونکہ جب اگر اس میں یہ بھی حکم آتا ہے کہ اگر کبھی آپ کو دشمن کا خوف ہو یا جنگ کا عالم ہو یا کچھ ہو تو اپنے گھروں کو بھی ہم مسجد بنا سکتے ہیں، گھر میں بھی باجماعت نماز ادا کی جا سکتی ہے، اور ویسے بھی عام حالات میں بھی گھروں میں باجماعت نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر دو مرد گھر میں ہے تو کیا ہے کہ ایک جو ہے وہ امامت کرائے اور دوسرا اس کے پیچھے نماز پڑھے، اور گھر کے جیسے بچے وغیرہ ہوتے ہیں تو ابھی جیسے رمضان بھی آ رہے ہیں نا، تو آج جیسے مغرب میں چاند نکل جائے گا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ تو پھر سب کو کوشش کریں کہ کوئی ایک یا دو نمازیں ضرور جماعت سے پڑھیں، گھر والے سارے مل کے نا، جیسے فجر کی نماز میں سب اکٹھے ہوتے ہیں تو اگر مسجد جائیں تو سب سے بہتر چیز ہے، اگر مسجد کسی وجہ سے نہیں جا سکتے تو ایٹ لیسٹ گھر کے اندر ضرور جماعت کرائیں تاکہ جماعت کے ثواب سے محروم نہ رہیں۔ اور اسی طرح سے مغرب کی نماز بھی کہ فوراً روزہ کھولتے ہی سب اکٹھے ہو کے نماز پڑھ لیں، اگر لوگ مسجد نہیں جا رہے تب کی بات ہے، ویسے مسجد جانا زیادہ افضل ہے کیونکہ اس میں جانے کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں تو اور زیادہ ہے، کئی گنا اجر ہے فرض نماز کا۔
تو یہاں پر وہی بتایا جا رہا ہے کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے گھروں کو ہی نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو، کیونکہ فرعون بہت ظالم تھا نا، تو اس کے ظلم سے بچنے کے لیے تمہیں جو ہے وہ وہاں مسجدوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ گھروں کے اندر ہی نماز پڑھ لو اور نماز کے پابند رہو، اور آپ مسلمانوں کو بشارت دے دیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو اور اس کے سرداروں کو سامان زینت اور طرح طرح کے مال اور دنیاوی زندگی میں دیے ہیں، اے ہمارے رب اسی واسطے دیے ہیں کہ یہ تیری راہ سے لوگوں کو گمراہ کر دیں، اے ہمارے رب ان کے مالوں کو نیز تو نابود کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ فرعون اور اس کی قوم پر ان کے وعظ و نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، تو پھر انہوں نے کیا کیا، ان کے حق میں بد دعا فرمائی، یہ ایمان نہ لانے پائیں اور یہاں تک کہ دردناک عذاب کو دیکھ لیں، کیونکہ ایمان عذاب دیکھنے کے بعد جب ایمان لاتے ہیں نا تو وہ نفع بخش نہیں ہوتا۔ کیونکہ ویسے پیغمبر بد دعا تو نہیں کرتے ہلاکت کی، لیکن جب انہوں نے اتنی زیادہ تبلیغ کر لی، اب ان کو بالکل بھی ان کے ایمان لانے کی امید نہیں رہی، تو پھر انہوں نے کیا کیا، اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، یعنی اللہ سے ہی وہ دعا کر رہے تھے نا۔ تو ہر چیز اللہ کی مشیت سے ہوتی ہے، تو اگر پیغمبر کی زبان سے اگر کوئی اس طرح کا کلام بھی جاری ہو جاتا ہے بد دعائی، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے ہوتا ہے۔ کیونکہ نوح علیہ السلام کے بارے میں بات ہے نا، انہوں نے 950 سال تبلیغ کی تھی، پھر انہوں نے فرمایا تھا رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اے رب زمین پر ایک کافر کو بھی بسنے نہ دینا۔ تو یہ الفاظ بھی اللہ ہی کی مشیت سے ان کے زبان پہ جاری ہوتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعائیں قبول کر لی گئی ہیں، سو تم ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی راہ پر نہ چلنا جن کو کہ علم نہیں ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا سے پار کرا دیا، یعنی سمندر کو پھاڑ کر اس میں خشک راستہ بنا دیا۔ اس کی تفصیل ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں۔ انہوں نے اپنا عصا مارا تھا تو اس میں پورا خشک راستہ بن گیا تھا۔ پھر ان کے پیچھے پیچھے فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادے سے چلا، یہاں تک کہ جب وہ ڈوبنے لگا، یعنی جب انہوں نے دوبارہ سے عصا مارا تو وہ سارا پانی آپس میں مل گیا۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا، تو وہ کیا کہنے لگا، قال آمنت انه لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین، یعنی مرتے مرتے کہنے لگا کہ میں ایمان لاتا ہوں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ لیکن اب اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ تو موت کے فرشتے کو دیکھ کر، موت کو دیکھ کر ایمان لا رہا تھا نا، تو اگر وہ زندگی میں ایمان لے آتا تو وہ اس کو فائدہ دیتا۔ جواب دیا گیا، اب ایمان لاتا ہے اور پہلے سرکشی کرتا رہا، مفسدوں میں داخل ہو جا، آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں۔ تو جب فرعون غرق ہو گیا تو اس کی موت کا بہت سے لوگوں کو یقین ہی نہیں آتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سمندر کو حکم دیا کہ اس کی لاش کو باہر خشکی پر پھینک دے، اور پھر اس کا مشاہدہ سب نے کیا، اور یہ بھی مشہور ہے کہ یہ لاش آج تک مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ تو اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ نے عبرت بنا دیا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اور ہم نے بنی اسرائیل کو بہت اچھا ٹھکانہ رہنے کو دیا اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں کھانے کو دیں، تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا یہاں تک کہ ان کے پاس علم پہنچ گیا، یعنی علم آنے کے بعد بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، آپس میں اختلاف کر دیا، اور یہ اختلاف ان کا اناد اور دشمنی اور تکبر کی بنیاد پر تھا۔ یقینی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ پھر اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا ہے، تو آپ ان لوگوں سے پوچھ دیکھیے جو آپ سے پہلی کتابوں کو پڑھتے ہیں، بے شک آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے سچی کتاب آئی ہے، آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ آپ کو تو اول ہو ہی نہیں سکتا تھا شک نا، تو ایک طرح سے آپ کے واسطے سے امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ کتاب میں شک نہ کرنا، یہ یقیناً اللہ ہی کی کتاب ہے، اللہ ہی کی طرف سے بھیجی گئی ہے، اور نہ ان لوگوں میں سے آپ ہونا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، کہیں آپ خسارہ پانے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ یقیناً جن لوگوں نے آپ کے حق میں آپ کے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے، تو اب پھر آپ ان میں شامل نہ ہوئیے، گو ان کے پاس تمام نشانیاں پہنچ چکی ہیں جب تک کہ وہ دردناک عذاب کو دیکھ نہ لیں۔ اب یہاں سے اگلی آیت نمبر 98 سے ان کا حضرت یونس علیہ السلام کی بستی کا واقعہ بیان ہو رہا ہے۔ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا قَوْمَ یونس،
چنانچہ کوئی بستی ایمان نہ لائی، ایمان لانا اس کو نافع ہوتا سوائے یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ ان کا میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ بتا دیتی ہوں۔ اس کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ یونس علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی تبلیغ اور دعوت سے قوم ان کی متاثر نہیں ہو رہی ہے، تو انہوں نے اپنی قوم میں اعلان کر دیا کہ فلاں فلاں دن تم پر عذاب آ جائے گا، اور خود وہاں سے نکل گئے۔ جب عذاب بادلوں کی طرح ان پر امڑ آیا تو وہ بچوں، عورتوں، حتیٰ کہ جانوروں سمیت ایک میدان میں جمع ہو گئے، یعنی ان کے قوم کے لوگ، اور اللہ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری سے توبہ اور استغفار شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر ان سے عذاب ٹال دیا۔ اور حضرت یونس علیہ السلام آنے جانے والے ہر مسافر سے اپنی قوم کا حال معلوم کرتے رہتے۔ جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ نے ان کی قوم سے عذاب ٹال دیا ہے تو انہوں نے اپنی تکذیب کے بعد اس قوم میں جانا پسند نہیں کیا، بلکہ ان سے ناراض ہو کر کسی اور طرف چلے گئے، جس پر وہ کشتی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اس کا بھی میں آگے آپ کو ذکر بتاؤں گی۔ جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے رسوائی کے عذاب کو دنیاوی زندگی میں ان پر سے ٹال دیا، اور ان کو ایک خاص وقت تک ان کے لیے زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا، یعنی ان کو معاف کر دیا، اور ان کو دیکھا کہ اب یہ کب تک ایمان پر قائم رہتے ہیں ان کی قوم۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی زبردستی نہیں کی نا۔ اگر زبردستی کرتے تو پھر تو سب کو ایمان لانا لازمی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک دونوں چوائس دے دی کہ ایمان لائیں اور نہ لائیں۔ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہی ہو جائیں؟ حالانکہ کسی شخص کا ایمان لانا اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ بے عقل لوگوں پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ یعنی آپ کی تو شدید خواہش تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ سب مسلمان ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ مشیت الہی میں جو حکمت بالغہ اور مصلحت راجحہ پر مبنی ہے وہ اس کی متقاضی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے فرمایا کہ آپ لوگوں کو زبردستی ایمان لانے پر کیسے مجبور کر سکتے، جبکہ آپ اس کے مکلف نہیں ہیں، کیونکہ ایمان لانا ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الآیات وانظروا عن قوم لا یؤمنون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے تم غور کرو کیا کیا چیزیں آسمانوں میں اور زمین میں ہیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کو نشانیاں اور دھمکیاں کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ سو وہ لوگ صرف ان لوگوں کے سے واقعات کا انتظار کر رہے ہیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اچھا تم انتظار میں رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ پھر ہم پیغمبروں کو اور ایمان والوں کو بچا لیتے ہیں، اسی طرح ہمارے ذمے ہے ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم میرے دین کی طرف سے شک میں ہو تو میں ان معبودوں کی عبادت نہیں کرتا جن کو تم چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتے ہو، یعنی میں تو صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور یہی دین حق ہے، میں کسی حال میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، لیکن ہاں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہاری جان قبض کرتا ہے، یعنی موت اور حیات اسی کے ہاتھ میں ہے، اور مجھ کو یہ حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں، اور یہ کہ اپنا رخ یکسو اس دین کی طرف پھیر لینا اور کبھی مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ حنیف کا مطلب ہوتا ہے یکسو ہونا، یعنی سارے ادیان کو چھوڑ کر صرف اور صرف دین اسلام کو اپنانا ہے، اور ہر طرف سے منہ موڑ کر صرف اللہ کی یکسوئی کی طرف متوجہ ہونا ہے، اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت مت کرنا جو تجھ کو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکے اور نہ کوئی ضرر پہنچا سکے، پھر اگر ایسا ہوا تو تم اس حالت میں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور اگر تم فَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تم کو اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو بجز اس کے اور کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں ہے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر تم کو کوئی خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، یعنی اللہ کی خیر کو فضل سے تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ جو بھی وہ اپنے بندوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا ہے، حالانکہ ان کے اعمال ایسے نہیں ہوتے، وہ اس کے مستحق نہیں ہوتے، لیکن یہ محض اس کے فضل کا کمال ہوتا ہے کہ وہ اعمال سے قطع نظر کرتے ہوئے انسانوں پر رحم فرماتا ہے۔ تو فرمایا کہ کوئی تکلیف تم کو پہنچے تو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں ہے، اور اگر کوئی تم کو خیر پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہے۔ تو اس سے کیا مطلب ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں نا، لیکن ہمیں لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اے لوگوں، تمہارے پاس حق تمہارے رب کی طرف سے آ پہنچا ہے۔ حق سے مراد قرآن اور دین اسلام ہے، اسی لیے جو شخص راہ راست پر آ جائے تو وہ اپنے واسطے راہ راست پر آئے گا، یعنی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا، قیامت والے دن اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا، اور جو بے راہ رہے گا تو اس کا فائدہ بے راہ ہونا اسی پر پڑے گا، اور میں تم پر کوئی مکلف یا وکیل نہیں بنایا گیا ہوں، تم پر مسلط نہیں کیا گیا ہوں۔
یعنی مجھے یہ ذمہ داری نہیں سونپی گئی کہ میں ہر صورت ہر کسی کو مسلمان بنا کر چھوڑوں. میں تو صرف بشیر اور نذیر ہوں اور مبلغ اور دائی ہوں. میرا کام صرف اہل ایمان کو خوشخبری دینا اور نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا ہے اور اللہ کے پیغام کی دعوت اور تبلیغ ہے. کوئی اگر اس دعوت کو مان کر ایمان لاتا ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں مانتا تو میں اس کو زبردستی نہیں منوا سکتا. میں کوئی وکیل نہیں ہوں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اتباع کرتے رہیے، جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی بھیجی جاتی ہے، اور صبر کیجیے یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں میں سے اچھا ہے، کیونکہ اس کا علم کامل ہے، اس کی قدرت اور طاقت وسیع ہے، اور اس کی رحمت عام ہے. تو پھر اس سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہوگا؟ سورت ہود. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ ہود مکی سورت ہے اور اس کی 123 آیتیں ہیں اور 10 رکوع ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس سورت میں بھی ان قوموں کا تذکرہ ہے جو آیات الہی اور پیغمبروں کی تکذیب کر کے عذاب الہی کا نشانہ بنی ہیں اور تاریخ کے صفحات سے یا تو بالکل مٹ گئی ہیں، یا پھر تاریخ کے صفحات پر ان کا ذکر جو ہے وہ عبرت کے نمونے کے طور پر موجود ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کیا بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوڑھے نظر آتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، اما یتساءلون اور اذا الشمس کورت وغیرہ نے بوڑھا کر دیا ہے. یعنی ان کے اندر جو جس طرح کی آیات ہیں، جن قوموں کا تذکرہ ہے، تو آخرت کے خوف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ اس طرح کا کر دیا ہے. شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کی آیتیں محکم کی گئی ہیں، یعنی الفاظ اور نظم کے اعتبار سے اتنی محکم اور پختہ ہیں کہ ان کی ترکیب اور معنی میں کوئی خلل نہیں ہے. پھر صاف صاف بیان کی گئی ہیں، یعنی احکام اس میں اور مواعظ اور جو اس میں قصے ہیں، عقائد اور ایمانیت، آداب اور اخلاق، سب کی بات، ساری ہر طرح کی بات وضاحت اور تفصیل سے بیان کی گئی ہیں جو پچھلی کتابوں میں نظر نہیں آئی. اور حکیم اور باخبر کی طرف سے ہے، یعنی جو اپنے اقوال میں بھی حکیم ہے اور اس کی نازل کردہ باتیں حکمت سے خالی نہیں ہے، اور وہ خبیر بھی ہے، تمام معاملات اور ان کے انجام کی خبر رکھنے والا ہے. اسی لیے ہمیں کیا کرنا ہے انسان کو کہ ان باتوں پر عمل کرے جن کا کہ اس نے کرنے کا حکم دیا، تو اس طرح سے ہم برے انجام سے بچ سکتے ہیں. اللہ تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر و بشیر. اور یہ کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، میں تم کو اللہ کی طرف سے ڈرانے والا اور بشارت دینے والا ہوں. اور یہ کہ تم لوگ اپنے گناہ اپنے رب سے معاف کراؤ، پھر اسی کی طرف متوجہ رہو، وہ تم کو وقت مقرر تک اچھا سامان دے گا. یعنی جب تک کہ تمہاری موت نہیں آ جاتی تب تک اللہ تعالیٰ تم کو دنیا کا فائدہ بھی دے گا، لیکن اس میں ساتھ ساتھ آپ نے آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے، کیونکہ دنیا کا سامان زندگی تو صرف چند روزہ ہے. اور ہر زیادہ عمل کرنے والے کو زیادہ ثواب دے گا. اور اگر تم اعراض کرتے رہو تو مجھ کو تمہارے لیے ایک بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے، یعنی قیامت کے دن کا. تم کو اللہ کے پاس جانا ہے اور وہ ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے. یاد رکھو وہ لوگ اپنے سینوں کو دوہرا کیے رکھ دیتے ہیں تاکہ اپنی باتیں اللہ سے چھپا سکیں. یاد رکھو یاد رکھو وہ لوگ جس وقت اپنے اوپر کپڑا لپیٹتے ہیں اور جس وقت وہ اس وقت بھی ان کو جانتا ہے، اور اس وقت بھی جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. بالیقین وہ دل کے اندر کی باتیں بھی جانتا ہے.